حمد و ثنا، تسبیح و تحلیل کی بڑائی اور بڑائی کے لائق ذات صرف ایک اللہ ہی کی ہے۔ وہی ہمارا معبود ہے، وہی ہمارا مسجود ہے، اور ہمارا عقیدہ اور ایمان یہی ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے کا خالق، مالک، رازق صرف ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ وہی ذات باقی رہنے والی ہے، باقی سب فانی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ساری دنیا، ساری کائنات ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، صرف ایک اللہ رب العزت کی ذات باقی رہے گی۔ اس اللہ رب العالمین کے ہم انسانیت پر بہت زیادہ احسانات ہیں، نوازشیں ہیں۔ اگر ہم ان کو گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں، نہ تو احاطے تحریر میں لا سکتے ہیں، نہ تقریر میں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اے میرے بندو، تم میری نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے۔ اس اللہ رب العالمین کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں اسلام جیسا پاکیزہ دین عطا فرمایا۔ اس اللہ رب العالمین کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں قرآن مجید جیسی سچی کتاب عطا فرمائی۔ اس اللہ رب العالمین کا ہم پر عظیم احسان یہ بھی ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو امت محمدیہ میں سے پیدا فرمایا۔ اس اللہ رب العالمین سے ہم یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین درود کی برخہ نازل فرمائے، بالعموم تمام انبیاء پر، بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اللہم سلم وبارک علیہ۔ آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کا تھوڑا سا حصہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ۔ جو کوئی نفلی کرے گا، زائد کرے گا اپنی مرضی کے ساتھ، تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ یہ اس مناسبت سے آیت کریمہ پڑھی کہ میں آپ حضرات کے سامنے نفلی نماز کی فضائل اور اس کے مسائل کو ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اگر میں وضاحت شروع میں کر دوں کہ نفلی نماز کسے کہتے ہیں، کیونکہ سارا جو عنوان ہے اسی پر ہی منحصر ہے۔ جب تک نفل کا ذہن میں نہیں بیٹھے گا تو بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ نفل کس کو کہتے ہیں؟ نفل اس کام کو کہتے ہیں جو فرض نہ ہو، انسان اپنی مرضی کے ساتھ اس کام کو سر انجام دے۔ ہماری شریعت کے اندر، ہمارے دین کے اندر عبادت جو متعین کی گئی وہ دو طرح کی ہے، یا تو فرض ہے یا نفل ہے۔ اگر فرض چھوڑیں گے تو سوال ہوں گے کہ آپ نے فرض ادا کیوں نہیں کیے، تو نفل ادا کریں گے تو مقام فضیلت ملے گی، اگر نہیں کریں گے تو سوال و جواب کا معاملہ نہیں ہے۔ آپ کے لیے بہتر ہے اگر نفلی عبادت آپ کریں۔ پھر نفلی عبادت میں سے نفلی نماز کا میں نے انتخاب کیا۔ جہاں تک نماز کا تعلق ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الصلاۃ لذکری، نماز کو میرے ذکر کے لیے قائم کرو۔ ذکر کی سب سے بہترین شکل نماز ہے۔ فرمان نبوی ہے، آپ نے فرمایا الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جہاں تک نماز کا تعلق ہے، نماز ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو برائی اور گناہ سے روکتا ہے۔ اگر یہی نماز نفل کی شکل میں ہو تو اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ ہماری شریعت نے جس قدر ہمیں نفلی نماز کے ساتھ جوڑا ہے، ہم اس قدر نفلی نماز سے پیچھے ہٹتے گئے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ بارش نہیں ہو رہی، قحط سالی ہے، تو بارش کی طلب کے لیے
ہمارے دین نے ہمیں نفلی نماز کے ساتھ جوڑا کہ صلاۃ الکسوف ادا کی جائے، نماز استسقاء پڑھی جائے، بارش طلب کی جائے۔ تو جب بارش نہیں ہو رہی، ہمارے دین نے ہمیں نفلی نماز کے ساتھ جوڑا۔ اگر سورج اور چاند گرہن کا معاملہ ہے، اگر سورج کو یا چاند کو گرہن لگا ہوا ہے، تب بھی ہمارے دین نے ہمیں نفلی نماز کے ساتھ جوڑا، لیکن ہم اس کو دوسری شکل میں لے گئے۔ اگر گرہن لگ گیا ہے چاند کو تو ہم انجوائے کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں، یلو بلون ہو گیا ہے، آج ریڈ بلون ہو گیا ہے، ہم انجوائے کے لیے نکلتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے دین نے ہمیں نفلی نماز کے ساتھ جوڑا کہ ہم صلاۃ الکسوف ادا کریں۔ پھر اسی طرح اگر آپ اپنی زندگی کا اہم معاملہ طے پانا چاہتے ہیں، کاروباری معاملہ ہے یا کسی دوسرے ملک میں جانا چاہتے ہیں یا کوئی معاملہ طے پانا چاہتے ہیں، تب بھی ہمارے دین نے ہمیں نفلی نماز کے ساتھ جوڑا کہ ہم نماز استخارہ پڑھیں، استخارہ کیا جائے، تب بھی ہمارے دین نے ہمیں نفلی نماز کے ساتھ جوڑا۔ یعنی ہمارا دین ہمیں نفلی نماز کے ساتھ جوڑتا رہا، ہم نفلی نماز سے پیچھے ہٹتے چلے گئے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر، لوگوں کے اندر نفلی نماز کے حوالے سے دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ پہلی قسم ان لوگوں کی جو فرض ادا نہیں کرتے، واجبات تو ادا نہیں کرتے، لیکن نوافل کا بہت اہتمام کرتے ہیں، اور وہ نوافل جن کا شریعت کے ساتھ تعلق بھی نہیں ہے، جس طرح شب معراج ہے، شب برات ہے، قضائے عمری ہے۔ شریعت میں ان راتوں میں نوافل کا ذکر نہیں ملتا، بعض لوگ ان کا اہتمام کرتے ہیں۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہے، صرف فرض ادا کیے، فرض پڑھے تو چلتے بنے، بس اللہ فرض قبول کر لے، نفلوں کی ضرورت ہی نہیں۔ اگر کسی کو کہا جائے کہ سنتے بھی پڑھ لیا کرو، نفل بھی پڑھ لیا کرو، اور جناب فرض پڑھ لینے اللہ تعالیٰ قبول کر لے، بڑے نے ساڑھے آج سے، کیوں ایسے الفاظ کیوں ملتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں نفلی نماز کی فضائل، اس کی اہمیت کا نہیں پتہ۔ اگر ہمیں نفلی نماز کی فضیلت کا پتہ ہو، نفلی نماز کی اہمیت کا پتہ ہو، ہم نفلی نماز نہ چھوڑیں۔ میں آپ کے سامنے نفلی نماز کی چند ایک اہمیت بیان کرتا ہوں اور بعد میں اس کے مسائل ذکر کرتا ہوں۔ پہلی فضائل میں سے پہلی فضیلت یہ کہ نفل نماز ایک ایسی نماز ہے کہ کل قیامت کے دن اگر آپ کے فرائض میں کمی ہوئی تو نفل کے ساتھ پوری کی جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الاول یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ، بندے سے کل قیامت کے دن جس چیز کا سوال کیا جائے گا وہ نماز ہے۔ فإن کان اتمھا کتب لہ تامہ، اگر وہ نماز مکمل نکلی تو مکمل لکھتی جائے گی۔ اگر نماز کے اندر کمی ہوئی تو اللہ رب العالمین فرشتوں سے فرمائیں گے کہ دیکھو میرے بندے نے نفلی نماز پڑھی ہے کہ نہیں۔ اگر نفلی نماز نکل آئی تو پھر اس کی نفلی نماز سے اس کے فرائض کی کمی کو پورا کر دیا جائے گا۔ تو یہ کم فضیلت نہیں ہے کہ آپ کے اگر نفل کم نکل رہے ہیں، ان میں کمی نکل رہی ہے، کل قیامت کے دن نفلی نماز سے ان کی کمی کو پورا کر دیا جائے گا۔ اس حدیث میں دو باتیں سمجھ آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ رب العالمین کس قدر اپنے بندوں کے ساتھ نرمی کریں گے، جبکہ اللہ رب العالمین اگر فرماتے کہ دیکھو اگر اس نے فرضی نماز مکمل پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، اس کو سزا دی جائے، اللہ رب العالمین نرمی فرمائیں گے بندوں کے ساتھ، کہیں گے دیکھو میرے بندے نے نفلی نماز پڑھی ہے کہ نہیں، اگر پڑھی ہوئی تو اس سے پھر اس کے فرضوں کی کمی کو پورا کر دیا جائے گا۔ تو یہ ایک اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ دوسری فضیلت اس کی یہ ہے کہ جو شخص نفلی نماز ادا کرتا ہے اس سے اس کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں، اس کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔
حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا علیک بکثرت السجود، زیادہ سجدے کیا کرو، زیادہ نفلی نماز پڑھا کرو۔ وجہ کیا تھی؟ کیوں کہا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کی رضا کے لیے سجدہ کرو گے رفعک اللہ بہا درجہ وخطت بہا خطیئتا، اللہ تعالیٰ اس سے تیرے درجات کو بلند کریں گے اور ساتھ میں تیرے گناہوں کو بھی معاف کریں گے۔ تو یہ بھی ایک اس کی فضیلت ہے کہ نفلی نماز زیادہ سجدے کرے گا درجات بلند ہوں گے، انسان کے گناہ معاف ہوں گے۔ تیسری فضیلت کہ نفلی نماز پڑھنے سے انسان کے گھر کے اندر برکت آ جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم فرض نماز ادا کر لو تو اپنی نماز کا کچھ حصہ اپنے گھر کے لیے بھی رکھ لو۔ کیوں؟ فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلَاتِهِ خَيْرًا، وہ نفلی نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تیرے گھر کے اندر خیر اور برکت لے آئیں گے۔ تو اگر آپ خیر اور برکت چاہتے ہیں اپنے گھر کے اندر تو نفلی نماز کا اہتمام کریں۔ چوتھی فضیلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ربیع بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے۔ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ربیع سوال کر، مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی میں آپ کا جنت میں ساتھ چاہتا ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فعلیک فإنی علی نفسک بکثرت السجود، پھر تجھے نفلی نماز کے ساتھ اس معاملے میں میری مدد کرنی ہوگی۔ تو یہ چار میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اس کی فضیلت۔ پہلا، کل قیامت کے دن فرضوں کی کمی کو پورا کرنے کے کام آئے گی نفلی نماز۔ دوسری، آپ نفلی نماز پڑھیں گے آپ کے درجات بلند ہوں گے، گناہ معاف ہوں گے۔ تیسری فضیلت کہ آپ کے گھر کے اندر برکت آ جائے گی۔ چوتھی فضیلت یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کا ایک سبب ہے۔ میرے خیال سے اتنے فضائل ہی کافی ہیں، ایک بھی بیان کر دیا جاتا تو وہ بھی کافی تھا، لیکن چار اس لیے بیان کر رہا کہ آپ کے ذہن کے اندر بیٹھ جائے کہ ہم نفلی نماز کا اہتمام کریں۔ اب آئیے اس کے دوسرے حصے کی طرف کہ نفلی نماز کے مسائل۔ نفلی نماز میں بہت سے مسئلے پیش آتے ہیں، جن میں سے ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ فرض نمازوں سے پہلے اور بعد میں کتنی کتنی رکعات پڑھی جائے۔ بس ہم نے وہ گنتی رٹی ہوئی ہے، 2 فرض 2 نفل 4 نفل 4 فرض، یہ بس گنتی یاد ہے ہمیں، بس پڑھ دیے، پتہ نہیں یہ درست بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں نے آپ کے سامنے بیان کی، آپ نے فرمایا من صلی 12 رکعۃ فی یوم و لیلہ بنی لہ بیت فی الجنہ، جو دن اور رات کے اندر 12 رکعات ادا کرے گا بنی لہ بیت فی الجنہ، اس کا گھر جنت میں بنا دیا جائے گا۔ اور وہ 12 رکعات کون سی ہے؟ شروع میں نے وضاحت کی عبادت 2 طرح کی ہے، یا تو فرض ہے یا نفل ہے۔ پھر نفل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ہم سنت کہتے ہیں۔ پھر وہ سنت جن کی تاکید کی گئی ہے وہ سنت مؤکدہ ہے۔ نفل نماز کی 2 تقسیم ہے، یا تو سنت مؤکدہ ہوں گی یا سنت غیر مؤکدہ ہوں گی۔ سنت مؤکدہ پہ بات کرتا ہوں۔ سنت مؤکدہ میں وہ جو میں نے آپ کے سامنے روایت پڑھی، 4 قبل الظہر، ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعات ہے، وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَهَا 2 رکعات ظہر کی نماز کے بعد، یہ 6 ہو گئی۔ وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ 2 رکعات مغرب کی نماز کے بعد، یہ 8 ہو گئی۔ وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ 2 رکعات عشاء کی نماز کے بعد 10 ہو گئی۔ وَرَكَعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ 2 رکعات فجر کی نماز سے پہلے، یہ 12 رکعات سنت مؤکدہ ہے۔ جو ان کا اہتمام کرے گا
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی لہ بیت فی الجنہ، اس کا گھر جنت میں بنا دیا جائے گا۔ تو یہ بڑا عمل نہیں ہے کہ اتنا مال خرچ کرنا پڑے گا یا آپ کو پہاڑ سر پہ اٹھانا پڑے گا، جہاد کے لیے میدان میں اترنا پڑے گا، نہیں، فرض نمازوں کے لیے آ رہے ہیں، ساتھ میں ان سنت موقدہ کا اہتمام کریں، ان کے بدلے میں اللہ رب العالمین جنت میں آپ کو گھر دیں گے۔ پھر آئیے ان میں جو مسائل ہیں، فجر کی سنتوں پہ ذکر کرتا ہوں۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کی جو 2 رکعات ہے فجر کی نماز سے پہلے جو 2 سنتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ہلکی پڑھتے تھے۔ تو ان میں دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلی رکعت کے اندر قل یا ایھا الکافرون پڑھی جائے، دوسری رکعت کے اندر قل ھو اللہ احد پڑھی جائے، یعنی کہ ہلکی رکعت ادا کی جائے۔ دوسرا مسئلہ فجر کی جو رکعات ہے جو سنتے ہیں، ان میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ انسان گھر سے لیٹ اٹھا، مسجد آیا، لیکن نماز کھڑی ہے، 2 رکعت اس کی رہ گئی، ان کا کیا کریں؟ جبکہ ہمارے بعض حضرات بھائی ایسے بھی نظر آتے ہیں، لیٹ آئے، ایک مسجد کے کونے میں چلے گئے، ادھر فرض نماز ہو رہی ہے، ادھر وہ نفل ادا کر رہے ہیں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا صلاۃ الا المکتوبہ، کہ جب فرض نماز ادا کی جا رہی ہو تب دوسری نماز نہیں ہوتی۔ تو یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ جب فرض نماز شروع ہے نفل نماز چھوڑ دینے چاہیے۔ تو پھر اس کا حل کیا ہے، کب پڑھے جائیں، اس کے بارے میں بھی بالکل اس مسئلے پہ وضاحت موجود ہے۔ قیس بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اقامت کہی گئی، نماز شروع ہو گئی۔ اب جب نماز مکمل ہوئی تو نماز مکمل کرنے کے بعد میں 2 رکعات پڑھنے لگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہلن یا کیس، اے کیس رک جا، ابھی تم نے نماز پڑھی، ابھی دوسری نماز پڑھنے لگے ہو۔ کہنے لگے اللہ کے نبی، فجر کی نماز سے پہلے جو 2 رکعات تھی وہ مجھ سے رہ گئی، وہ ادا کرنے لگا ہوں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر آپ لیٹ ہو جائے، فجر سے پہلے جو 2 رکعات ہے نہیں پڑھی، فجر کی نماز کے بعد آپ اس کو ادا کر لیں۔ کیوں؟ ان 2 رکعات کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا ما فیہا، کہ فجر کی پہلی جو 2 رکعات ہے دنیا و ما فیہا سے بھی بہتر ہے۔ اب آئیے ظہر کی نماز میں، ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعات ہے، اس کے بعد 2 رکعات، یہ سنت موقدہ ہوئی۔ کیا ظہر کی نماز کے بعد ہم 4 رکعات بھی پڑھ سکتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ظہر کی نماز سے پہلے اور ظہر کی نماز کے بعد 4 رکعات ادا کرے گا، حرم اللہ علی النار، اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو اس پر حرام کر دیں گے۔ تو آپ ظہر سے پہلے 4 پڑھ سکتے ہیں، ظہر کے بعد بھی آپ 4 ادا کر سکتے ہیں۔ عصر کی نماز سے پہلے اور بعد میں تو کوئی رکعت نہیں ملتی، چاہے سنت موقدہ ہے چاہے سنت غیر موقدہ ہے۔ عصر کی نماز سے پہلے سنت غیر موقدہ ملتی ہیں، وہ کون سی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ عمران، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعات نماز ادا کرتا ہے۔ تو آپ چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، نہیں تو اگر آپ کی مرضی ہے سنت غیر موقدہ ہے۔ اس کے بعد مغرب کی نماز ہے، یہ اس لیے میں وضاحت کر رہا ہوں کیونکہ ہمیں فرض نمازوں سے پہلے اور بعد والی رکعات کے بارے میں نہیں پتہ کہ پڑھیں یا نہ پڑھیں۔ مغرب کی نماز ہے، اب اس سے پہلے ہم 2 رکعات پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ جبکہ آپ دوسری کچھ مساجد میں جائیں گے، اذان ہوتے ہی 1 یا 2 منٹ بعد نماز شروع کر دیتے ہیں،
شاید آپ نے یہ چیز دیکھی ہو، جب کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں مغرب سے پہلے سورج غروب ہونے کے بعد 2 رکعت ادا کیا کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مغرب سے پہلے 2 رکعت آپ ادا کر سکتے ہیں، لیکن یہ سنت غیر مؤکدہ ہے، پڑھ سکتے ہیں، کہ یہ بھی نہیں کہ بالکل ہی چھوڑ دی جائے۔ پھر عشاء کی نماز ہے، اس کے بعد 2 رکعت ملتی ہیں، اس سے پہلے پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین کل صلاۃ اذنین، ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے۔ 2 اذانیں کون سی ہیں؟ ایک اذان عشاء کی، دوسری اقامت ہے، ان دونوں کے درمیان آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھی سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ کے لحاظ سے نفلی نماز کے مسائل۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ نفلی نماز بیٹھ کر ادا کی جا سکتی ہے؟ یہ بھی سوال پوچھنے میں آتا ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی میں نے رات کی نماز بیٹھ کر پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن جب آپ کی عمر زیادہ ہو گئی تو آپ کچھ نماز کا حصہ بیٹھ کے پڑھ لیتے، کچھ کھڑا ہو کے۔ جب 30 سے 40 آیات رہ جاتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے، پھر قیام کرتے، پھر سجدے کی حالت میں چلے جاتے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نفلی نماز بیٹھ کے ادا کر سکتے ہیں، لیکن اگر انسان تندرست ہے تو کھڑے ہو کے پڑھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلاۃ الرجل قاعدا نصف، جو شخص بیٹھ کے نماز ادا کرتا ہے اس کو کھڑے ہونے کی بنسبت آدھا ثواب ملتا ہے، تو جو لیٹ کر پڑھتا ہے اسے بیٹھنے والے سے بھی آدھا ثواب ملتا ہے۔ تو اس لیے اگر تندرست ہیں، صحت دی ہے اللہ رب العزت نے، تو آپ نفلی نماز بھی کھڑے ہو کر ہی ادا کریں۔ جبکہ ہمارے بعض حضرات کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے، 2 رکعت کھڑے ہو کے پڑھنی ہے، 2 رکعت بیٹھ کے پڑھنی ہے، پھر 2 رکعت کھڑے ہو کے پڑھنی ہے۔ ایسا نہیں ہے، اگر آپ تندرست ہیں تو کھڑے ہو کے ادا کریں، مکمل نماز کا ثواب ملے گا۔ ایک مسئلہ یہ بھی پوچھا جاتا ہے، کیا ہم نفلی نماز گھر میں ادا کر سکتے ہیں؟ بالکل نفلی نماز گھر میں ادا کی جا سکتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ، جب نماز ادا کر لو تو اپنی نماز کا کچھ حصہ گھر کے لیے بھی رکھو۔ کیوں؟ فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلَاةِ خَيْرًا، اللہ تعالیٰ اس نماز کی وجہ سے آپ کے گھر کے اندر برکت لے آئیں گے۔ تو یہ چند ایک مسائل ہے کہ جن سے ہم غافل ہیں، نفلی نماز سے بہت زیادہ دور ہیں۔ آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اگر ذکر کی سب سے بہترین شکل ملتی ہے وہ نماز ہے۔ ذکر کی سب سے بہترین شکل ملتی ہے وہ کیا ہے؟ نماز۔ اگر شکر کی سب سے بہترین شکل ملتی ہے وہ نفلی نماز ہے۔ کیسے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کا قیام کیا کرتے تھے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حتیٰ تتفرد قدماہ، آپ کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے۔ آپ سے کہا گیا کہ آپ کے تو گناہ معاف ہیں، اتنی زیادہ عبادت کیوں، اتنا زیادہ قیام کیوں؟ تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے اگر ذکر کی سب سے بہترین شکل ہے وہ نماز ہے، اگر شکر کی سب سے بہترین شکل ہے تو وہ نفلی نماز ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں فرائض کے ساتھ ساتھ نفلی نماز بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ جو 12 رکعات ہیں جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی لہ بیت فی الجنہ، اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنا دیں گے۔ اللہ رب العالمین ان رکعات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، جو سنا سنایا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے دین کا کام لیتے رہے۔ جو اعتکاف کر رہے ہیں اللہ رب العالمین ان کا اعتکاف کرنا قبول فرمائے۔ ہمارا دن کا روزہ، رات کا قیام اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے۔ جتنے مسلمان بیمار ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، اللہ رب العالمین سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔
جو فوت ہو گئے اللہ رب العالمین ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سے نیکی کے کام لیتا رہے، ہمارے گناہ کو معاف کرتا رہے اور ہم پہ اپنی رحمت کے بادل برساتا رہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔